باب ما یوجب الوضوء. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے. تو داؤدی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ وضو جس چیز سے واجب ہوتا ہے وہ قیام الی الصلاۃ، کیونکہ قرآن میں ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اذا قمتم الی الصلاۃ جو ہے یہ شرط ہے، اور فاغسلوا وجوہکم یہ لیے اس کے لیے جزا ہے، اور ہر شرط سبب ہوتا ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے. معلوم ہے کہ قیام الی الصلاۃ سبب ہے وجوب وضو کا. ٹھیک ہے، لیکن جمہور علماء اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قیام الی الصلاۃ سبب بنی وجوب وضو کا تو پھر ساری زندگی وضو میں گزر جائے گی. پیر بگاڑا نے استنجا مارا اور وہاں بیٹھ کر وضو کیا. وضو کے بعد جو یہ کھڑا ہوتا ہے کس لیے کھڑا ہوتا ہے؟ سونے کے لیے، کھانے کے لیے، جانے کے لیے یا نماز کے لیے؟ اور نماز کے لیے کھڑا ہونا سبب ہے وضو صلاۃ کا، تو پھر اس پر وضو واجب ہوا. پھر جب وضو سے فارغ ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر قیام الی الصلاۃ آیا، پھر اس پر وضو واجب ہوا، تو پھر تو ساری زندگی یہ وہاں گزارے گا. معلوم ہوا کہ قیام الی الصلاۃ سبب نہیں ہے کس کے لیے؟ وجوبی وضو. بلکہ وجوبی وضو کے لیے سبب کیا ہے تو وہ قیام کے علاوہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں اس کا سبب ہے خارجی معتاد عن محل معتاد. محل بھی معتاد ہو اور خارج بھی معتاد ہو. محل معتاد قبول و دبر ہے، بس وہاں سے جو چیز نکلے. اور محل معتاد جو ہے وہ پیشاب ہے قبول سے، مزی ہے قبول سے، منی ہے قبول سے، ودی ہے قبول سے. اور خارجی معتاد دبر سے، ہوا ہے، پخانہ ہے. تو وہ کہتے ہیں 5 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: منی، ودی، مزی، پیشاب، پاخانہ، ہوا. 6 چیزیں. یہاں محل بھی معتاد ہے اور خارج بھی. اور اگر محل معتاد تھا لیکن خارج معتاد نہیں تھا، قبول سے ہوا نکل گئی، تو محل تو معتاد ہے لیکن یہ مخرج ہے، خروج کی جگہ ہے، لیکن ہوا قبول سے معتاد نہیں ہے. کہتے سے وضو نہیں ٹوٹے. یا دبر سے خون نکل جائے تو محل تو معتاد ہے، وہ مخرج ہے، اخراج کا راستہ ہے، لیکن خون معتاد نہیں ہے. عادتاً لوگوں کا دبر سے خون نہیں نکلتا. بیماری اور چیز ہے کہ کسی کو بواسیر. بات آئی. تو امام شافعی کے نزدیک محل معتاد سے خارج معتاد ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور محل معتاد قبول و دبر ہے، باقی نہیں ہے. اور خارجی معتاد 4 قبول سے ہیں اور 2 دبر. بس ان 6 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ناقض للوضو جو ہے وہ خارجی معتاد ہے. خارجی معتاد خواہ محل معتاد ہو یا نہ ہو. تو خارجی معتاد پخانہ ہے، ہوا ہے، پیشاب ہے، منی ہے، ودی ہے، مزی ہے. یہ کیا ہے؟ خارجی معتاد ہے. تو اگر قبول دبر سے کیڑا نکل گیا تو وہ خارجی معتاد نہیں ہے، اگرچہ محل معتاد ہے. اس سے وضو. یہ امام مالک کا مذہب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک موجب اور ناقض للوضو جو ہے وہ خارجی نجس ہے من بدن المصلی. خارجی نجس خواہ معتاد ہو یا نہ ہو، بدنی مصلی سے، خواہ وہ محل معتاد ہو یا نہ ہو. تو کیسی وضو ہوگا؟ ناک سے خون نکلے گا تو وضو واجب ہوگا. کان سے خارج ہو جائے، یہاں خارج ہو جائے، قبول دبر سے خارج ہو جائے، خارج نجس خواہ معتاد ہو یا نہ ہو. بدنی مصلی سے، خواہ وہ محل معتاد ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث. قبول نہیں ہے نماز اس آدمی کا جو بھی وضو ہو حتی یتوضا، حتی کہ وضو کرے. حضور نے فرمایا لا تقبل الصلاة بغیر طہور،
ولا صدقہ من غلول، اور نہ قبول ہے صدقہ مال حرام سے۔ عن علی قال كنت رجلا مزاء، میں ایک آدمی تھا کثیر المزی، فکنت استحیی، میں حیا کرتا تھا کہ میں حضور سے سوال کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزی نکلتا ہے بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے، اور حضور کی صاحبزادی میری نکاح میں تھی، تو میں شرم کے مارے اپنی مزی کا سوال حضور سے نہیں کرتا تھا، لمکان ابنتی ہی، کیونکہ اس کی بیٹی میری نکاح میں تھی۔ تو میں نے مقداد کو حکم دیا، فسألہ، اس نے حضور سے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضا، اپنے اعضاء کو دھو لے اور وضو کر لے۔ معلوم ہو خروج مزی ناقض للوضو ہے، ناقض للوضو ہے، پیرا نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار، تم وضو کرو اس چیز کے استعمال سے جس کو آگ نے پکائی ہو، یعنی سالن روٹی کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی اتفاق منسوخ ہے اور ناسخ روایت آنے والا ہے۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ تمام گوشت، دالیں، سالن، روٹی کھانے سے وضو نہیں ہوتا، صرف امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت پکا کر کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا جواب آ رہا، یہ منسوخ ہے، اس لیے کہتے ہیں قال شیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ ھذا منسوخ، یہ مست النار سے وضو کا ٹوٹ جانا منسوخ ہے بحدیث ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاۃ، حضور علیہ السلام نے ایک بکری کا شانہ کھایا، ثم صلی ولم یتوضا، پھر آپ نے نماز پڑھائی وضو نہیں کیا، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ان نتوضأ، ہم وضو کریں من لحوم الغنم، جب بکری کا گوشت کھائے، فرمایا ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، معلوم ہے کہ ناقض نہیں ہے۔ نو قال نتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرے، قال نعم، یہ امام احمد ابن حنبل کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ ہے، انگلی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، چکناہٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ دھو لے اور کلی کرے۔ فتوضأ من لحوم الابل قال اصلی فی مرابض الغنم، جہاں بکریاں باندھی جائیں میں وہاں نماز پڑھوں، قال نعم، قال اصلی فی مبارک الابل، جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھوں، قال لا، قال فضلہ، امام شافعی کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک مأکول اللحم کا پاک ہے، تو ان پر اعتراض ہے کہ اونٹ بھی مأکول اللحم ہے، بکری بھی مأکول اللحم ہے، پھر وجہ کیا ہے کہ بکریوں کی مینگنیوں میں نماز جائز ہے، اونٹوں کی جائز، ٹھیک ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک فضلہ ہر مأکول اللحم کا پلیت ہے، جب پلیت ہے تو امام صاحب پر بھی اعتراض ہے کہ اگر اونٹوں کی لیٹ کی جگہ نماز جائز نہیں ہے تو بکریوں کی مینگنیوں کی جگہ بھی جائز نہیں۔ دونوں حضرات جواب دیتے ہیں، امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ بکریوں کا فضلہ بھی ناپاک ہے، اونٹوں کا بھی ناپاک ہے، لیکن حضور نے بکریوں میں نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے دی کہ وہ مینگنیاں خشک تھی تو چادر بچھا کر وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور بکریوں سے خطرہ بھی نہیں تھا کہ اوپر چڑھے مجھے مارے، کیونکہ وہ ہلکا جانور تھا، اور اونٹوں کی مینگنیاں وہ لید وہ بھی خشک تھا اور چادر بچھا کر وہ نماز پڑھتا تھا، لیکن حضور نے منع فرمایا، وہاں خشوع باقی نہیں رہتا، ڈر لگتا ہے میں سیدھا میں جائے کہیں اونٹ گردن پر پاؤں نہ رکھے، بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے اونٹوں میں منع کیا اور بکریوں میں منع نہیں کیا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنی شیء، جب پیر بگاڑا پیٹ کو باری دے کے، فاشکل علیہ، اس کو شک ہو کہ خرج منہ شیء ام لا، کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، فلا یخرجن من المسجد، تو نماز نہ توڑے، حتی یسمع صوت، جب تک دھماکہ نہ سنے، او یجد ریحا، یا بدبو نہ محسوس کرے۔ داؤد ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ ہوا ایک ٹھن نکالو لیکن بدبو نہ ہو اور آواز نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث کا مذہب ہے، غیر مجلد ہو۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ یار محض
ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں جو حضور نے فرمایا جب تک آواز نہ سنو یا بدبو، یہ کنایہ یقین سے ہے. یعنی جب تک یقین نہ ہو تو وضو کو ٹوٹا نہ سمجھو، ٹوٹا تب سمجھو یقین ہو جائے. ٹھیک ہے. پختون مولا ته مولا صاحب په هوا داس ماتېږي، هغه وی او وی نه چې اواز یې نه کړی وی او ماتېږي، وی نه چې هسې لاړه باندې کوي، وی نه ماتېږي، وی نه هسې چې خولو وی زه دله ستا په غولم نه ماتېږي. عن عبد الله بن عباس قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، حضور علیہ السلام نے دودھ پیا، فمزمز اپنی کلی کی، فرمایا ان لہو دسمن، اس میں چکناہٹ ہے. وہ اونٹوں کے گوشت کی بھی وضو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلی کر لی تھی، اس میں چکناہٹ ہے. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی صلوات یوم الفتح، آپ نے 5 نمازیں ادا کی فتح مکہ کے دن ایک وضو سے. ومسح علی خفہ، تو عمر نے کہا رضی اللہ تعالی قد صنعت اليوم شیئا، یا رسول اللہ آپ نے نیا کام کیا، لم تکن تصنعہ، پہلے اپنی کرتے تھے. ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی. فرمایا عمدن صنعتہ یا عمر، میں نے عمدن یہ کام کیا. خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوید بن نعمان نکلی حضور کے ساتھ خیبر کے سال، حتی اذا کانوا بالصحبہ، مقام صحبہ میں پہنچے. وہی من ادنا خیبر، خیبر کی قریب ہے. تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ثم دعا بالازواج، حضور نے ستو منگوایا، فلم یوتا توشا منگوایا، فلم یوتا الا بالسویق، آپ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا مگر ستو. فامر به، حضور نے حکم دیا. فسریا، اس کو پھیلایا گیا دسترخوان پر. پس کھایا نبی علیہ السلام نے، وکلنا، اور ہم نے بھی کھایا، حالانکہ ستو وہ دانی ہے جو آگ سے پکی ہوئی ہو. ثم قام الى المغرب، پھر مغرب کی طرف کھڑے ہو گئے. فمزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضا. معلوم ہوا کہ ما مست نار ناقض للوضوء نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء، وضو نہیں ٹوٹتا الا من صوت، جب تک ہوا کی آواز نہ سنے، اور ریح یا بدبو نہ ہو. یہ حقیقت پر محمول ہے یا کنایا ہے یقین؟ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المزی، حضرت علی فرماتے میں نے حضور سے پوچھا مزی کے بارے میں کہ غسل ہے. فرمایا مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے. اس پر اعتراض ہے کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے مزی کے بارے میں خود سوال کیا تھا، اور پہلے گزرا تھا کہ حضرت علی نے مقداد کو بھیجا تھا کہ جا کر کے تم حضور سے پوچھو. تو تطبیق دونوں میں قرین یہ کی ہے کہ حضرت علی نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن اس نے جواب لانے میں تاخیر کی، تو حضرت علی پھر خود گئے، تو خود بھی پوچھا اور پھر مقداد نے بھی آ کر بتا دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ، چابی نماز کے طہور وضو ہے، وتحریمها، اور نماز میں ہر چیز حرام ہوتی ہے اللہ اکبر سے، وتحلیلها، اور نماز کے اندر جو حرام چیز ہے وہ حلال ہو جاتی ہے. التسلیم، السلام علیکم کے بعد کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، چلنا بات کرنا بھی حلال. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم، جب ہوا نکلی بلا صوت کسی کا، فلیتوضا ولا تاکلوا النساء ولا تأتوا النساء فی اجازہن، اور عورتوں سے لواطت مت کرو. ان نبی علیہ السلام قال انما العینان، انسان کی آنکھیں وقاء الصح، یہ تسمہ ہے دوبر کا، یعنی آنکھ کھلی ہے گویا کہ دوبر کو تسمہ ڈالا ہے، ہوا نہیں نکلتی. وإذا نامت العین، جب آنکھ سو جاتی ہے، استطلق الوقع، وہ تسمہ کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے تو ہوا نکلتی ہے، اس لیے وضو کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاء الصح، دوبر کا تسمہ، العینان آنکھیں ہے. فمن نام فلیتوضا، جو سوئے وہ وضو کرے. نام میں یہ ہے کہ نیند ہو یا استجاعن ہو، کھڑے بیٹھی نیند ہو تو وہ نہیں ہے، ناقض للوضو. اس لیے رواہ ابو داود قال شیخ امام محی السنہ رحمہ اللہ
ہاضا یہ جو وہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یہ تب کہ بیٹھا نہ ہو، کیونکہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے کہ اصحاب نبی علیہ السلام انتظار کرتی تھی عشاء کی نماز کا، حتیٰ کہ جھک جاتی تھی ان کے سر سونے کی وجہ سے، اور پھر نماز پڑھتے تھے ولا یتوضؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام مستجعا، وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سوئے، فإنه اذا استجع، جب وہ لیٹتا ہے استرخت مفاصلہ، اس کے جوڑ کھل جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ، جب ایک تمہارا اعضاء ریسہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ اگر ذکر کا مس کرے فوق الصوب بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹتا، اور درمیان میں کپڑا نہیں ہے اور ذکر کو ہاتھ لگائے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ امام صاحب کے نزدیک تب بھی نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے۔ اچھا، عن طلق ابن علی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی چھو لیتا ہے اپنی ذکر کو بعد ما یتوضا، حضور نے فرمایا کوئی کوئی نہیں ہے، وہل ہوا الا بضعۃ منہ، یہ جسم کا ایک ٹکڑا، جسم کا ناک پکڑنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو ذکر پکڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ناسخ ہے وہ پہلی روایت کی۔ وعن عائشہ قالت کان نبی علیہ السلام یقبل بعض ازواجہ، حضور اپنے ازواج مطہرات کو چومتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام صاحب کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، یہ امام صاحب کی دلیل ہے۔ عن ابن عباس قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفان، حضور نے بکری کا شانہ کھایا، ثم مسحا، پھر مل اپنا ہاتھ بمسن رومال کے ساتھ، کان تحتہ، جی نیچے بچا ہوا تھا، پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ انہا قالت قربت الی النبی علیہ السلام، میں نے حضور کے قریب کیا جنبن مشوینا، ایک پسلی بکری کا پکا ہوا، اس سے کھایا، پھر کھڑے ہو گئے نماز کی طرف، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بطن شاة ثم صلى ولم يتوضا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشہد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، لقد كنت اشوی، میں پکاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطن شاة، بکری کی پیٹ کا گوشت، ثم صلی، آپ کھا کر نماز پڑھتے، ولم یتوضا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جو چیز آگ سے پک جائے اس کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وعنہ قال اہدیت لہ شاۃ، نبی علیہ السلام کے لیے کسی نے بکری ہدیہ میں بھیجی، فجعلہا فی القدر، تو اس کا گوشت ہانڈی میں ڈالا، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہو گئے، فقال ما ھذا یا ابا رافع، ابو رافع یہ کیا پک رہا ہے؟ تو فقال ابو رافع نے کہا شاۃ اہدیت لنا، یا رسول اللہ یہ بکری کا گوشت ہے جو ہمارے لیے ہدیہ بھیجا گیا ہے، فطبختھا، میں نے پکایا، فی القدر، ہانڈی میں، قال ناولنی ذراع، اس نے کہا اس بکرے کا ایک پایا تو مجھے دے دو، یا ابا رافع، فناولتہ ذراع، میں نے ایک پایا دے دیا، قال ناولنی ذراع الاخر، وہ دوسرا پایا جو اگلا ہے وہ بھی دے دے، فناولتہ الذراع الاخر، قال ناولنی ذراع الاخر، تیسرا ہاتھ دے دو، تو قال یا رسول اللہ انما للشاة ذراعان، بکری کی تو دو ہاتھ ہوتے ہیں، تین تو ہوتے نہیں، اب تیسرا مانگتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو سکت لنا، اللہ کے بندے اگر آپ خاموش ہوتے انکار نہ کرتے، لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکتا، آپ یقیبہ دیگرے مجھے بکرے کا دستہ نکالتے جاتے اور دیتے جاتے۔ ثم دعا بماء، ترجمہ الباب یہ ہے، پھر حضور نے پانی منگایا، صرف فمزمز فاہو، آپ نے منہ مبارک دھویا، وغسل اطراف اصابعہ، اور انگلیوں کے اطراف دھوئے، ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھی۔ تو ما مسجد النار کے استعمال ہے لیکن وضو نہیں ہے۔ ثم عاد الیہم، نماز پڑھا کر پھر آئے، فوجد عندهم لحما باردا، ہم نے گوشت نکالا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، فاکل، گوشت کھایا، ثم دخل المسجد فصلی، پھر مسجد میں داخل ہو گئے، آپ نے نفل نماز پڑھی، ولم یمس ماء، اور آپ نے چھوا بھی نہیں پانی کو۔
عن انس بن مالک قال كنت انا میں ابی ابو طلحہ بیٹھے تھے فاکلنا لحما وخبزا ہم نے گوشت اور روٹی کھائی جو آگ سے پکے تھے ثم دعوت بوضوء میں نے پانی منگایا فقال ان دونوں نے مجھے کہا لما تتوضا وضو کیوں کرتے میں نے کہا لہذا طعام اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا فرمایا اتتوضا من الطیبات پاک چیزوں سے وضو کرتے ہیں لم یتوضا منه من هو خیر منک اس کی وضو نہیں کیا اس پیغمبر نے علیہ السلام جو تجھ سے بہتر ہے عن ابن عمر كان يقول قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسات اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے شوہر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے کیوں قرآن میں ہے او جاء احدكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تو دیکھو یہاں تیمم کا حکم ہے لامستم النساء کے بعد تو اگر کوئی آدمی بیوی کو چھوئے یہ بھی لمس ہے جب لمس ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے امام صاحب کے نزدیک جب تک خروج نجس کا بدری مسلم نہ ہو تو چھومنے سے ہاتھ لگانے سے عورت کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ابن عمر فرماتی تھی قبلۃ الرجل جب چومتا ہے خاون اپنی بیوی کو وجسا و ہاتھ لگاتا ہے من الملامست یہ او لامستم النساء کے زمرے میں ہے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ومن قبل امراته جو چومے گا اپنی بیوی کو وجسها بید یا چھوئے اس کو ہاتھ سے فعلیہ الوضو اس پر وضو ہم کہتے ہیں اولا مستم النساء سے مراد جماع ہے ہاتھ لگانا نہیں ہے اولا مستم النساء سے مراد اور دلیل اس کی یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ کی روایت کتاب الحیض میں آئے گی کہ حضور علیہ السلام غسل جنابت فرماتے تھے اور پھر آ کر چادر میں میرے ساتھ لیٹتے تھے اور ثم قام فصلی پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو دیکھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ لیٹ کر جسم کا تماس آیا اگر وہ ناقض وضو ہوتا تو آپ وضو فرماتے لیکن آپ نماز میں ویسی کرے گا عن ابن مسعود قال كان يقول من قبلة الرجل عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ جب مرد چومتا ہے بیوی کو الوضو اچھا وعن ابن عمر ان عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ان القبلة بے شک بیوی کا چومنا من اللمس او لامستم النساء سے ہے فتوضؤوا منها اس کی وضو کیا کرو عن عمر بن عبد العزيز تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من كل دم سائل ہر بہنے والی خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ اپنے محل سے تجاوز کریں